السلام علیکم۔ آج میں عزازیل کی ایپیسوڈ نمبر 34 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے رابعہ خان نے۔ تو چلیے آئیے کس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہر جانب اندھیرا تھا اور کچھ سجائی نہ دیتا تھا کہ کس سمت میں اسے لے جایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اب تک پیچھے بندھے ہوئے تھے اور رسی کی ساخت سخت ہونے کے باعث اس کی کلائیاں مزاحمت کرنے پر زخمی ہو گئی تھیں۔ وہ جلد پھٹ کر گوشت ابھر آنے کی حد زخمی ہو چکی تھی اور اس کی جلن ہاتھوں میں اترنے لگی تھی۔ وہ دو لوگوں کے ہمراہ آگے کی جانب ہاتھ سے گھسیٹتا جا رہا تھا، پھر اسے ایک جگہ پر لا کر پھینک دیا گیا تھا۔ آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہونے کے باعث کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ کوئی جگہ تھی جہاں ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی، ایسے جیسے وہ کوئی سرد خانہ ہو۔ پلٹتے قدموں کی چاپ اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے کچھ دور سے سنائی دیتی تھی اسے۔ جو لوگ اسے یہاں تک لے کر آئے تھے وہ اب پلٹ کر جا چکے تھے، کم از کم اسے تو یہی لگا تھا۔ اس نے اسی پل ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کی تو رسی کی سختی سے اب کے خون بھی بہنے لگا۔ اسے اپنی کلائیوں پر خون کی چپچپاہٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے رسی ڈھیلی کرنے کی تگ و دو میں لگتا تھا، کوشش کرنے پر اس کا سانس چڑھ گیا تھا اور وہ مایوسی سے مزاحمت چھوڑ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ ٹھنڈ بہت بڑھ گئی تھی، اسے اپنے قدم جمتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ لمحات بعد وہ پھر سے رسی کھولنے کی سعی میں لگتا تھا۔ یکلخت تھی اس کی پشت پیچھے دیوار سے ٹکرائی تو وہ ٹھہر سا گیا۔ وہ دیوار جیسے شیشے کی تھی۔ اس نے اپنی پشت کچھ اور اس پر ٹکائی اور پھر ذرا سی جنش پر اس کی ساخت کو محسوس کرنا چاہا۔ وہ واقعتاً شیشہ ہی تھا۔ رسی اگرچہ ڈھیلی ہو گئی تھی لیکن اتنی نہیں کہ وہ اس سے آزادی حاصل کر لیتا۔ دور کیمروں میں وہ گھوسٹ اسے اب تک دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی اور انداز میں سکون تھا۔ یہ حرم کی آزمائش تھی جو اس نے خود وضع کی تھی۔ وہ اگر اتنا قابل ہوا کہ یہاں سے کاغذات نکال لے گیا تو وہ واقعی قابل قدر ہوگا۔ اسے بس خاموشی سے اسے دیکھنا تھا۔ دوسری جانب حرم نے یہاں بھاگ کر آتے ہوئے وہ چاندی کی تتلی کا نیکلس اپنی کلائی میں باندھ لیا تھا اور اب وہ اس کے خون سے سرخ سا ہو گیا تھا۔ اس کی مزاحمت جاری تھی، قدموں کو جماتی ٹھنڈ، نگاہوں پر بندھی پٹی، کلائیوں میں زخم لگنے کے باعث ہوتی جلن۔ وہ بہت سرد رات ثابت ہو رہی تھی اس کے لیے، لیکن اس نے اس سے بھی کہیں سرد، کٹھن اور سیاہ راتیں کاٹی تھیں۔ اس کی کوشش جاری تھی اور ہر کوشش پر اس کی تکلیف میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اگلی صبح تک وہ احمد کے کفن دفن کا انتظام کر چکا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی خاموش محسوس ہو رہا تھا اور اسے بغیر دیکھے معلوم تھا کہ احمد کا قتل کس نے کیا ہے۔ وہ اس ایک شخص کے بارے میں غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہسپتال کی راہداری سے ربینہ کو دونوں کندھوں سے تھامے وہ انہیں لیے آگے بڑھ رہا تھا، انہیں احمد کا چہرہ بالکل آخری دفعہ دکھانے کے لیے۔ ایمبولینس میں موجود احمد کے سفید وجود کو دیکھ کر ربینہ جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے منع بھی کیا تھا کہ ایسی خبر ربینہ کو بتانے سے، لیکن وہ اتنا شفاف نہیں ہو سکتا تھا کہ انہیں اس آخری دیدار سے محروم رکھتا۔ وہ جس احمد کے لیے ساری زندگی تڑپتی رہی تھی وہ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی اس آخری ملاقات کو حذف کر جاتا۔ ربینہ کی حالت ابتر ہو چکی تھی اور انہیں وہ اب بامشکل اپنے قدموں پر چلاتا واپس لے کر آ رہا تھا۔ اس کے لیے ان کی آہ و بکا بہت دردناک تھی۔ وہ ان کی چیخ و پکار کو جیسے اپنے اندر بے حد خاموشی سے اتار رہا تھا۔ ربینہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اب انہیں ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ سارنگ اس کے ساتھ ہی تھا اور اس کا چہرہ بھی اتنا ہی غم زدہ تھا جتنا کسی دوست کا ہو سکتا تھا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا لیکن شاید اسے تسلی کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے احمد کی موت کا کوئی افسوس نہیں تھا، وہ تو بس اس کے افسوسناک انجام پر چپ رہ گیا تھا۔ جس انسان کی حفاظت کے لیے اس نے اپنا نام تک تبدیل کر لیا تھا، جس کے لیے وہ اپنے گھرانے کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا، جس کے لیے اس نے جانے کتنے ہی بے قصور لوگوں کو قتل کیا تھا، اسی ایک انسان نے احمد کو محض ایک گولی ایسی ماری تھی کہ وہ اب دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکتا تھا۔ کیا یہ ہوتا ہے انجام؟ اتنا بھیانک اور خوفناک
وہ اسے کفن دیکھ کر بنا کسی جنازے کے دفنا چکا تھا، بالکل خاموشی سے۔ شاید یہی احمد کی کہانی کا انت تھا، سیاہ، خوف زدہ کر دینے والا۔ اس سارے عرصے میں اسے ٹی وی دیکھنے کا وقت نہیں مل سکا تھا۔ دوسری جانب اپنی اسٹڈی میں براجمان سامنے چلتے ٹی وی پر خبریں دیکھتا رمیز اپنی جگہ پر کھول کر آگے ہو بیٹھا تھا۔ وہ شاہی پر دوڑ رہا تھا کیونکہ اس نے جلد بازی میں سی سی ٹی وی فوٹیج کو کور اپ کرنے کی بجائے کام بہت بے ڈھنگے طریقے سے کیا تھا۔ اسے جو خبر ٹی وی پر چلوانی تھی وہ نہیں چل سکی تھی۔ پولیس کے ہاتھوں پارکنگ ایریا کی اصل سی سی ٹی وی فوٹیج لگ چکی تھی، جس میں زاویار کو قتل کے بعد اندر داخل ہوتے ہوئے واضح طور پر دیکھا گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کا الزام زاویار پر نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے شاہی سے احمد کے طرز کے کام کی امید لگا کر غلط کیا تھا۔ شاہی یا کوئی بھی اور انسان احمد جیسا کام نہیں کر سکتا تھا، اور کہیں اندر وہ بھی جانتا تھا کہ احمد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس نے شاہی کو اپنی نظروں سے دور جانے کا کہا تو وہ جاتے جاتے ٹھہر سا گیا۔ احمد کا سر نیم احمد لغاری تھا یا پھر احمد سلطان۔ کچھ جگہوں پر لغاری ہے اور کچھ جگہوں پر سلطان، ایک اسی بات نے شاہی کو بے چین کر رکھا تھا۔ رمیز نے اسے اس بے وقوف کی جانب دیکھا تھا۔ سلطان نام کے ساتھ یہاں رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ جب میرے پاس کام کرنے آیا تھا تو میں نے یہی شرط رکھی تھی کہ تمہیں اپنا سر نیم تبدیل کرنا پڑے گا۔ وہ میرے لیے جیسے دوبارہ پیدا کیا گیا انسان تھا جس کا اس کے ماضی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے ٹھنڈی آواز کے ساتھ کہہ کر اپنی پشت کرسی سے ٹکائی تو شاہی سمجھ کر سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اب بے حد خاموش نگاہوں سے زاویار کی چلتی فوٹیج سامنے ٹی وی پر دیکھ رہا تھا۔ اس کی ٹھنڈی آنکھوں میں سرد سا تاثر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کل رات سے حرم غائب تھا۔ سہیل اس سے کئی دفعہ رابطہ جوڑنے کی کوشش کر چکے تھے لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ دوپہر سر پر آن کھڑی ہوئی تھی اور رحیلہ کو حرم کے موجود نہ ہونے کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ آپ اس کے دوستوں سے فون کر کے کیوں نہیں پوچھ رہے سہیل؟ اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ تو اس نے کبھی نہیں کیا۔ کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہلتے سہیل کو انہوں نے 10ویں دفعہ بابت کروایا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ اس کا ایک ہی دوست تھا سارنگ، جس سے وہ معلوم کر چکے تھے۔ سارنگ کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ ایجنسی میں بھی فون کر کے پوچھ چکے تھے لیکن جواب ندارد۔ اگر وہ ان جگہوں پر نہیں تھا تو پھر آخر وہ گیا کہاں تھا؟ کہیں اندر سہیل آہستگی سے پریشان ہوتے جا رہے تھے۔ وہ حرم اور رمیز کے درمیان چلتی چپکلش سے بے خبر نہیں تھے۔ شاید یہی بات اندر ہی اندر انہیں اب تک کھا رہی تھی۔ لیکن اس کا ذکر رحیلہ سے کرنا سراسر بے وقوفی تھی۔ شام تک آ جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ بارات ہے شام کو، اس کی تیاریوں پر توجہ دو۔ اگر وہ شام تک بھی نہیں آیا تو کیا ہم اس کے بغیر عدیل کی بارات لے جائیں گے؟ وہ پھیلی آنکھیں لیے پوچھ رہی تھی۔ سہیل نے گہرا سانس بھر کر انہیں دیکھا۔ ظاہر ہے ہم پہلے ہی اس کی وجہ سے مہدی کی تقریب آگے کر چکے ہیں۔ مزید ہم فنکشنز ڈیلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اسے آنا ہوگا تو آ جائے گا، نہیں تو بارات اس کی نہیں عدیل کی ہے۔ ان کے جواب پر رحیلہ نے اپنی آنکھیں کچھ اور پھیلائی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ آپ کو ہر وقت اسے شک کی نگاہ سے دیکھنا کیا ضروری ہے؟ میں اس پر شک نہیں کر رہا ہوں رحیلہ، خدا کے لیے میرا دماغ مزید مت خراب کرو۔ میں کوشش کر رہا ہوں اس سے رابطہ کرنے کی۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھے تو رحیلہ بوجھل دل کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ کمرے کے باہر کان لگائے ثانیہ کھڑی تھی اور وہ اندر ہوتی گفتگو بھی سن چکی تھی۔ بھائی کہاں ہے موم؟ مجھے نہیں پتا تمہارا بھائی کہاں ہے۔ وہ مزید بات کرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے آگے بڑھ گئی۔ ثانیہ چند پل پریشانی سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ آئی۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا اور یقیناً وہ ان سب کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ اس نے دروازہ وا کیا اور پھر چپ چاپ سی آگے بڑھ آئی۔ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اپالو اس کے قدموں میں ٹوٹنے لگا۔ وہ اب جھک کر اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہی تھی۔ اسی پہر اس کا دروازہ بجا تو اس نے چونک کر ادھر دیکھا۔ وہاں وجدان کھڑا تھا، جینز اور بٹن شرٹ پر سویٹر پہنے، نظر کا چشمہ آنکھوں پر لگائے، کتاب ہاتھ میں تھامے۔ تمہیں کیا ہوا؟
وہ کمرے میں چلا آیا تھا، پھر چہرہ جھکا کر اسے دیکھا۔ شاید وہ اسے کتاب میں موجود کچھ اہم معلومات فراہم کرنے آیا تھا، لیکن اس کا اترا چہرہ دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، وہ اب چہرہ جھکائے اپالو کے بالوں کو سہلاتی کہہ رہی تھی۔ کون سے بھائی؟ حرم بھائی۔ اس کے جواب پر وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا، پھر کتاب ایک جانب رکھی، اسے بغور دیکھا۔ حرم بھائی کہاں جا سکتے ہیں، یہیں ہوں گے۔ وہ نہیں ہے یہاں۔ ڈیڈ انہیں صبح سے فون کر رہے ہیں لیکن ان کا نمبر بند جا رہا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ ہو سکتا ہے بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہو، فون بند ہو گیا ہو، وہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں سگنلز کا مسئلہ ہو، یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہو۔ وہ خود رابطہ کر لیں گے، وہ بچے نہیں ہیں۔ اس نے لمحے میں جیسے اس کے مسئلے کو چٹکی بجاتے ہوئے حل کیا تھا۔ تم نہیں سمجھ رہے۔ اس نے اس کی بات اگلے ہی پل رد کر دی تھی۔ میں کیا نہیں سمجھ رہا؟ بھائی اور ڈیڈ کے درمیان بزنس ایشوز چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بھائی ڈیڈ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہوں۔ وجدان اسے حیرت سے منہ اٹھائے دیکھنے لگا تھا، پھر ہنس دیا۔ وہ ٹین ایجر نہیں ہے کہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ جائیں گے، وہ حرم بھائی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ اسے حل کریں گے، نہ کہ یوں بھاگ جائیں گے، اور جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں وہ جذبات میں آ کر گھر چھوڑنے والے انسان ہرگز نہیں ہیں، اسی لیے تم ریلیکس ہو جاؤ۔ ثانیہ کو اس کی وضاحت نے ذرا متاثر نہیں کیا تھا، وہ شاید اس نہج پر سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بھائی گھر چھوڑ کر گئے تھے تو ڈیڈ کی وجہ سے ہی گئے ہوں گے، یہ وجدان کیا فضول باتیں کر رہا تھا۔ تم لڑکیاں اتنی ڈرامیٹک اور ایموشنل کیوں ہوتی ہو؟ کیا ہر واقعے کو جذبات کی اینک لگا کر دیکھنا ضروری ہے؟ غیر جانبداری اور ریشنل ہو کر بھی کیوں نہیں سوچ سکتی تم لڑکیاں؟ وہ واقعتاً جاننا چاہتا تھا۔ ثانیہ نے اسے آنکھیں سکیٹ کر خفگی سے دیکھا تھا۔ اپالو اس کے ہاتھوں سے اتر کر باہر بھاگ گیا تھا۔ میں تمہاری اینک توڑ دوں گی۔ دیکھو دیکھو، مجھے کسی منطقی جواب سے قائل کرنے کی بجائے تم وائلنس پر اتر رہی ہو۔ کیا سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ ایک پھپھو ہیں تو انہیں جذبات میں آ کر لوگوں کو چانٹے لگانے سے فرصت نہیں، اور ایک تم ہو کہ ہر بات کو اپنے ہی رنگ دے دیتی ہو۔ وجدان انصاری۔ ثانیہ نے مزید اس کی تیزی سے چلتی زبان کو سہارنا نامشکل ہونے لگا تھا۔ مان لو کہ لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، میں اب واقعی تمہاری اینک توڑ دوں گی تاکہ تم اگلے کئی دنوں تک اپنی منحوس کتابوں کو ہاتھ نہیں لگا سکو۔ میں نے دیکھا ہے کہ ذہین لڑکے اکثر اندھے ہوتے ہیں۔ اس نے آخر میں مسکرا کر اس کی اینک پر چوٹ کی تو ورجینی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اندھے؟ میڈم، ہمیں دنیا دکھتی ہے، بس تھوڑی دھندلی دکھتی ہے۔ ہمارے چشمے کے پیچھے موجود آنکھیں زندگیاں مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ذہین سی پراعتماد آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ثانیہ نے بامشکل گہرا سانس لیا۔ مجھے اپنی زندگی مفلوج نہیں کروانی، اسی لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ تم کیا جانو کہ ہماری دھندلی آنکھیں کتنی اہم ہوتی ہیں؟ تمہیں اس معاملے میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے تم اندھے ہو۔ وہ اب اسے چڑھا رہی تھی اور وہ تو منہ کھولے دیکھ رہا تھا اسے۔ میں اندھا نہیں ہوں۔ اوہ، تم لڑکے اتنے ڈرامیٹک اور ایموشنل کیوں ہوتے ہو؟ سیدھے سے مجھے قائل کیوں نہیں کر لیتے اس معاملے میں؟ تم مجھے اندھا کہو گی تو میں کیسے قائل کروں گا تمہیں؟ خفا ہو کر پوچھا تھا، ساتھ ہاتھ بھی باندھ لیے تھے۔ ثانیہ کو اسے دیکھ کر بے ساختہ ہی ہنسی آئی تھی۔ دیکھا، ہم جس چیز کے بارے میں حساس ہوتے ہیں اس کے بارے میں ریشنل ہونا یا غیر جذباتی ہونا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بھائی کے لیے حساس ہوں، اسی لیے مجھے ان کے بارے میں غیر جانبدار خیالات نہیں آتے۔ میں ہمیشہ ڈر جاتی ہوں کہ کہیں انہیں کچھ ہو گیا نہ ہو، کہیں وہ ہم گھر والوں سے کسی بات پر ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ حرم بھائی دل میں بغض رکھتے ہیں؟ وہ آسانی سے کچھ نہیں بولتے، وہ ہر بات یاد رکھتے ہیں اور ایسے لمحے سے کبھی نہیں چوکتے جہاں انہیں وہ پچھلی بات استعمال کرنی نہ آتی ہو۔ میں حیران ہوں کہ کیا سارے شوٹرز ایسے ہی ہوتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ وجدان نے متعجب سے ابرو اونچے کیے تھے۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ شوٹر ہیں؟ اسے لگا تھا کہ اس حقیقت سے محض چند ہی لوگ واقف تھے۔ ثانیہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔
گھر میں صرف میں اور ڈیڈ جانتے ہیں اس بارے میں، موم اور بڑے بھائی نہیں جانتے۔ شاید وہ کبھی اس بات پر یقین ہی نہیں کر سکتے کہ حرم بھائی بندوق جیسی کسی چیز کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب پر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ایجنسی میں خاصے مشہور ہیں وہ اپنی شوٹنگ اسکلز کی وجہ سے۔ جانتی ہو وہ ہر وقت خود کو خود ہی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اس کی بات پر وجدان نے سر تائیدی انداز میں ہلایا تھا۔ اسے حرم کا خود پسند ہونا معلوم تھا۔ کوئی اگر آپ کی تعریف نہ کرے تو آپ خود ہی اپنی تعریف کر لیں۔ یہ جملہ اس نے ایک بار حرم کے منہ سے سنا تھا۔ کیا تم ان کے دوست زاویار سلطان کو جانتی ہو؟ ثانیہ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے سر ہلایا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں، کیسے؟ ڈاکٹر سارنگ کے کلینک میں ملاقات ہوئی تھی ان سے۔ خاصے خاموش لگ رہے تھے مجھے تو وہ۔ زاویار کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھوں میں درد سا ہونے لگا تھا۔ اف، کتنا ظالم ٹرینر تھا وہ۔ خاموش۔ وہ نہ ہی بولیں تو بہتر ہے، چھوٹے جملوں سے بڑے زخم دیتے ہیں وہ۔ تم سے ایسا کیا چرا لیا کہ تم اتنا خفا ہو رہے ہو؟ وہ اس کے رد عمل پر حیران ہوئی تھی۔ وجی اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی عزت افزائی کی تفصیلات میں جانا اس کے لیے کوئی خوشگوار بات نہیں تھی۔ زخم دیتے ہیں یا زخم بڑھتے ہیں؟ بعض دفعہ زبانیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن ان کا بول انسان کو اندر کہیں سے منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ بعض زبانیں میٹھی ہوتی ہیں لیکن ان کے جملے انسان کو اندر کہیں زہر دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم بس ان زبانوں کے دیر پا اثرات جلد نہیں سمجھ پاتے۔ زخم منتقل ہونے کے بعد اور زہر ابھرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگوں کی صحبت میں اب تک رہ رہے تھے۔ وہ سر اٹھائے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ وہ اسے حیرت سے گردن جھکائے تک رہا تھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ سمجھدار ہو تم۔ میں ہمیشہ سے سمجھدار تھی۔ There we go again۔ کیوں بھول جاتا تھا وہ کہ ثانیہ حرم کی بہن تھی۔ اس نے اپنی کتاب اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ثانیہ اب وارڈروب کے سامنے ایستادہ سامنے لٹکے کپڑوں کو تک رہی تھی۔ نازنین رات بھر تو ثانیہ کے کمرے میں موجود رہی تھی لیکن پھر صبح ہوتے ہی وہ صوفیہ کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ رات بھر جاگنے کے باعث اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا اور آنکھیں متورم محسوس ہو رہی تھی۔ ناک سرخ پڑ رہی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی حالت حد درجہ عجیب ہو رہی تھی۔ ابھی بھی وہ صوفیہ کے بستر پر کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں دروازہ کھول کر کوئی داخل ہوا تو اس نے اپنا رخ اس جانب پھیرا۔ صوفیہ اب الماری کے سامنے کھڑی کچھ اس کے اندر رکھ رہی تھی۔ نازنین ان کی پشت کو خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ پلٹی تو اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر رک سی گئی، پھر یکلخت ہی سرد تاثرات لیے چہرہ پھیر کر جو ہی باہر جانے لگی تو اس نے انہیں آواز دے کر روک لیا۔ اس کی آواز رونے کے باعث بیٹھی ہوئی تھی اور حلق جیسے اندر تک زخمی ہو چکا تھا۔ وہ ٹھہر گئی تھی، اسے پلٹ کر دیکھا۔ کیا آپ مجھ سے اب تک ناراض ہیں امی؟ اس کی آنکھیں جانے کیوں بھیگ رہی تھی۔ صوفیہ نے اس کی ایسی حالت دیکھی تو دل پگھل سا گیا۔ وہ اگلے ہی پل خاموش چہرہ لیے آگے چلی آئی تھی۔ کوئی فرق پڑتا ہے تمہیں میری ناراضگی سے؟ انہوں نے چہرہ جھکا کر آہستہ سے پوچھا تو اس نے آنسو بمشکل قابو کر کے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ ابھی بس ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹنا چاہتی تھی۔ I'm sorry امی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوا تھا اور آواز بھرا گئی تھی۔ صوفیہ نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ ان کے سامنے کبھی کمزور نہیں پڑتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے سرہانے آ بیٹھی تو نازنین نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ صوفیہ نے اس کے بالوں کو سہلایا تھا۔ کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ انہوں نے تھکے چہرے کے ساتھ پوچھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ صوفیہ کی گود نم ہونے لگی تھی۔ پیدا ہونے کے لیے؟ اس کی کمزور سی بھیگی آواز ابھری تھی۔ صوفیہ کی آنکھوں میں نمی سی پگھلنے لگی تھی۔ وہ جھکی اور پھر اس کے ماتھے پر پیار کر کے سیدھی ہوئی۔ بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں آپ کی اور بابا کی زندگی میں آنے پر بہت معافی چاہتی ہوں امی۔ میں ہمارے پورے خاندان کے لیے ہمیشہ تکلیف کا باعث بنی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں سے آپ کی چھت چھین لی، میں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ میں کرسٹ ہوں امی، میں کرسٹ چائلڈ تھی۔ آپ کو مجھے پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ آخر میں اس کی آواز جیسے تنفر سے زخمی ہو گئی تھی۔
اسے اپنے آپ سے جتنی نفرت اس سمے ہوئی تھی شاید ہی پہلے کبھی ہوئی ہو۔ صوفیہ کا دل اس کی بات پر کانپ سا گیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسی باتیں؟ تم میری بہت پیاری بیٹی ہو۔ میں آپ کی بد نصیب بیٹی ہوں امی۔ اللہ نہ کرے کہ تم بد نصیب ہو۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کی خوشیاں دکھائے۔ میری دعائیں رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ لیکن وہ ویران ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے وجود میں اتنی ویرانی اتر گئی تھی کہ اس کی آنکھیں خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رمیز کے انکشاف نے اس کے اندر موجود اس کی آخری طاقت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ کھوکھلی ہو گئی تھی، لیکن ستم تو یہ تھا کہ وہ کسی سے بھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل بوجھ سے پھٹنے کو تھا، لیکن وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، اپنی پوری قوت کے ساتھ چلانا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ قدرت نے اس سے چلانے تک کا حق چھین لیا تھا۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ بھوک نہیں۔ ادھر لیٹو۔ کیسے بھوک نہیں تمہیں؟ میں کھانا لے کر آتی ہوں تمہارے لیے۔ دیکھو تو ذرا کس قدر کمزور ہوتی جا رہی ہو تم۔ ہڈیاں ابھر آئی ہیں تمہاری گردن کے آس پاس۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہو رہے ہیں۔ وہ اٹھنے لگی تو اس نے انہیں ہاتھ سے تھام کر روک لیا۔ بہت برا لگے گا کسی اور کے گھر میں ایسے کمرے میں کھانا۔ پلیز امی، مجھے نہیں کھانا۔ لو، روحیلہ صبح سے پوچھ رہی ہیں تمہارا کہ کہاں ہے نازنین۔ ادھر تمہارے دل میں پلتی چپکلش ہی نہیں ختم ہو رہی۔ میں لے کر آتی ہوں کھانا۔ یہ غیروں کا نہیں، تمہاری پھپھو کا گھر ہے، پاگل لڑکی۔ انہوں نے خفگی سے کہہ کر اسے دیکھا تھا، پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ کچھ پل بعد روحیلہ اس کے کمرے میں چلی آئی تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کہاں چلی گئی تھی تم مہندی کے آدھے فنکشن سے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ وہ پاس آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے یوں پوچھ رہی تھی گویا ان دونوں کے درمیان بہت بہترین رشتہ ہو۔ نازنین نے غیر آرام دہ سی نگاہ ڈالی تھی ان پر۔ مجھے لگا تھا کہ آپ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہیں گی۔ وہ کیوں؟ انور والی بات پر؟ بہت اچھا کیا ویسے تم نے اس کی بہن کے ساتھ۔ تم نہیں لگاتی تھپڑ تو میں لگا دیتی۔ بہت بکواس کر رہی تھی وہ لڑکی۔ وہ اب اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ہم لوگوں نے بوجھ ڈال دیا ہے آپ کے گھر میں آ کر۔ میں جلد ہی امی اور وجی کو لے کر۔ ناشتہ کیا ہے تم نے؟ انہوں نے آرام سے بات کاٹی تھی اس کی۔ وہ چہرہ اٹھائے انہیں حیران آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی، پھر آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ دن چڑھ آیا ہے لیکن تم نے اب تک ناشتہ نہیں کیا۔ ٹھیک کہتی ہیں بھابھی، بہت ضدی ہو جاوید بھائی کی طرح۔ وہ بھی کھانے پینے کے معاملے میں بہت ضدی تھے۔ بول بول کر وقت پر کھانا کھانے کے لیے کہنا پڑتا تھا انہیں۔ جانتی ہو رات کو اکثر مجھے نیند سے اٹھا کر کھانا گرم کرنے کے لیے کہتے تو میں بہت ناک بوے چڑھایا کرتی تھی، لیکن وہ میرے اتنے اچھے بھائی تھے کہ میں انہیں انکار نہیں کر پاتی تھی۔ وہ انہیں اداس آنکھوں سے تک رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی باتوں پر مسکرا بھی رہی تھی۔ پھپھو آپ کو مجھے تسلی دینے کی۔ ناشتہ کرو ٹھیک سے، پھر اٹھ کر باہر آؤ۔ دل کی بارات لے کر جانی ہے آج۔ اور یہ حرم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ آخر میں فکر مندی سے پوچھا تو اس نے ٹھٹک کر ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا حرم گھر میں نہیں ہے؟ کل رات سے غائب ہے محترم۔ فون بھی بند جا رہا ہے۔ بس سب خیر ہو۔ وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی تو نازنین پیچھے تنہا رہ گئی۔ اس کے دل میں پھپھو کے لیے سرد کھانا پگھلنے لگا تھا، بہت آہستگی سے۔ دوپہر کی خنک دھوپ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا، پھر ہتھیلی سے دونوں رخسار رگڑ کر صاف کیے۔ وہ زاویار کو فون کر کے حرم کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ زاویار اپنے کمرے کی دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ کچن سے ٹچ کی آوازیں آ رہی تھیں اور سارنگ شاید اس کے کھانے کے لیے کچھ بنا رہا تھا۔ اس نے اسے منع بھی کیا لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کے کمرے میں پردے گرے ہوئے تھے اور ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے گرے پردے اٹھانے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی احمد کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آیا تھا۔ روشنی کا سامنا کرنے کا دل کیسے چاہ سکتا تھا اس کا؟ دفعتاً اس کا فون بجا تو اس نے ساتھ رکھے فون کی جانب دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا۔ حرم تمہارے ساتھ ہے؟ نازنین نے جلدی سے سوال کیا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔
نہیں، صبح سے خاموش رہنے کی وجہ سے اس کا گلا عجیب سا ہو رہا تھا۔ نازنین جو اگلا سوال کرنے لگی تھی ٹھٹک کر رک سی گئی۔ تم تو ٹھیک ہو نا؟ جی۔ زاویار، کیا ہوا ہے؟ اسپیکر سے اس کی فکر مند سی آواز باہر کو گونج رہی تھی۔ اس کا چہرہ خالی تھا۔ احمد کو قتل کر دیا گیا ہے، بنا کسی تاثر کے کہا تو دوسری جانب نازنین کچھ پل کے لیے کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے احمد سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن وہ اس کا باپ تھا، کچھ تو محسوس کر رہا ہوگا وہ بھی۔ لیکن زاویار واقعتاً بس اپنے اندر پھیلی خاموشی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے قتل پر خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے کبھی لگاؤ نہیں تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہاں ہو تم ابھی؟ لیکن وہ پریشان ہو چکی تھی۔ گھر پر ہوں۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ نہیں۔ کدھر ہو تم؟ مجھے ایڈریس بھیجو۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میڈم۔ زاویار، تم نہیں بتاؤ گے تو میں سارنگ سے پوچھ لوں گی، اور اس نے مجبوراً اسے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ پھر فون اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ اس کے گھر آ رہی تھی۔ اس کا رخ اب تک سامنے موجود دیوار کی جانب ہی تھا۔ اسی پل کمرے میں داخل ہوتے سارنگ نے اس پر نگاہ ڈالی اور پھر ہاتھ مار کر کمرے کی بتیاں روشن کی۔ کھانا تیار ہے، نازنین آ رہی ہیں، اس نے جیسے اسے اطلاع دی تھی۔ سارنگ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں کیوں؟ وہ میرے لیے پریشان ہیں، آہستہ سے کہا تو سارنگ نے گہرا سانس لیا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر بیڈ پر آ بیٹھا، اس کی جانب گردن موڑے دیکھنے لگا۔ وہ چند پل اسے یوں ہی تکتا رہا، پھر چہرہ سامنے کی جانب پھیرے مدھم آواز میں کہنے لگا، کبھی تم دونوں کی اتنی دوستی تھی کہ میں خوفزدہ ہو جایا کرتا تھا۔ کبھی تم دونوں ایسے دشمن ثابت ہوئے کہ میں راتوں کو ڈر کر اٹھ جایا کرتا تھا۔ کبھی تم نے اس کی اتنی پرواہ کی کہ مجھے تمہاری نفرت جھوٹ لگنے لگی۔ کبھی اس نے تمہاری اتنی فکر کی کہ مجھے تم دونوں کے درمیان پھیلے تنفر پر شک سا ہونے لگا۔ کبھی تم اس کی محبت بچانے میں ناکام ثابت ہوئے اور کبھی وہ تمہارے سچ کو سمجھ نہیں پایا۔ کبھی تم نے اسے دوڑ کے میدان میں مات دی، کبھی وہ تمہیں فاتح دیکھنے کے لیے جان کر ہار گیا۔ کبھی تم دونوں نے ایک دوسرے کی پشت پناہی کی اور کبھی ایک دوسرے کو مار گرانے کے لیے ہر لمحہ سرگرم رہے۔ کبھی تم دونوں ایک سمت میں سفر کرنے لگے اور کبھی تمہاری سمتیں یوں جدا ہوئی گویا کبھی ایک دوسرے سے آشنا ہی نہ ہوں۔ کبھی تم دونوں دوسروں پر نشانے رکھتے رہے اور کبھی ایک دوسرے کو ہی نشانہ بنانے لگے، اور اب تم دونوں ایک ہی لڑکی کو چاہنے لگے ہو، ایک ایسی لڑکی کو جس کے ارد گرد موت کی سرگوشیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ کیا تم دونوں کبھی نارمل دوست نہیں بن سکتے؟ کیا اتنی اب نارمل دوستی رکھنا ضروری ہے؟ اس کی وضاحت پر زاویار اسے چند پل دیکھتا رہا، اور پھر وہ اس صبح پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کا وجیح چہرہ کچھ اور پرکشش لگنے لگا تھا۔ پاگل ہو تم، اتنی آسان دوستی کو تم نے اتنا مشکل بنا دیا۔ ہم دوست بنے، پھر ہمارے درمیان لڑائی ہوئی اور اب ہم پھر سے دوست بن گئے ہیں، بس یہ ہوا تھا۔ سارا مسکرا دیا تھا، پھر چہرہ اس کی جانب گھمایا۔ حرم سے رابطہ ہوا تمہارا؟ وہ دونوں صبح سے ہی اس سے فون کر رہے تھے، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر موبائل نگاہوں کے سامنے کیا تھا اور وہاں پر حرم کی کال کا شائبہ تک نہ تھا۔ اسے تو اب تک پتہ چل گیا ہوگا، وہ آیا کیوں نہیں پھر ابھی تک؟ عجیب ہے۔ سارنگ خود سے بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ لمحات بعد وہ ان دونوں کے سامنے چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، سبز رنگ کا لباس زیب تن کیے، رات سے ہنسی سنبھلی ہوئی۔ دیکھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، زاویار نے کہا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ایک دم سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ آپ غیروں کے لیے پریشان تو نہیں ہوتی اتنا؟ شٹ اپ! اس نے اچھے بچوں کی طرح اپنا منہ اگلے ہی پل بند کر لیا تھا۔ میں یہاں موجود تھا اس کی دیکھ بھال کے لیے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی نازنین، سارنگ نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، زاویار ساتھ بیٹھے سارنگ کو جواب دے چکا تھا۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے تم نے؟ کیا ایسے خیال رکھا جاتا ہے اپنا؟ ایک دو وقت کا کھانا نہ کھانے سے انسان مر تو نہیں جاتا۔ اچھا تو تم ایک دو وقت سے زیادہ بھوکا رہ کر مرنے کا لائے عمل طے کر رہے ہو؟ وہ دو بدو بولا تو زاویار نے گہرا سانس لے کر اسے بزاریت سے دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، کلینک پر تمہارے جانور انتظار کر رہے ہوں گے تمہارا۔
ایک اتنا بڑا جانور سنبھال تو رہا ہوں میں، اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے سارنگ نے تھپ کر کہا تو اس کی آنکھیں کھل سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک زوردار گونسا سارنگ کے رخسار پر جڑ دیتا، نازنین گہرا سانس لے کر آگے ہو بیٹھی۔ بس، بہت ہو گیا، بچے ہو تم تینوں ابھی تک۔ اس کی ربٹ پر وہ دونوں یکدم ہی خاموش ہوئے تھے۔ جو رات کو رمیز نے کہا، کیا وہ سچ تھا؟ کیا حرم کو واقعی مجھے بچانے کا اسائنمنٹ ملا تھا؟ کیا اس نے میرے بھائی سے سچ میں وعدہ کیا تھا؟ کیا تم دونوں میرے بابا کی؟ ایک پل کو حلق میں جیسے کچھ اٹک سا گیا تھا۔ میرے بابا کے قاتل سے واقف تھے؟ وہ ڈیرو نمیز اب کیے پوچھ رہی تھی۔ زاویہ نے بھاری دل کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، بالکل بنجر نظروں سے، پھر تھوک نکل کر پیچھے ہو بیٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ مزید کیا بات کرے۔ احمد کا قتل کس نے کیا؟ وہ تو رمیز کا خاص آدمی تھا، کوئی اسے قتل کیسے کر سکتا ہے؟ احمد کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے رمیز کے، اور اس کے جواب پر وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ اپنے آس پاس پلتے ہر انسان کو مار دے گا، وہ کریزی ہوتا جا رہا ہے۔ زاویہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ کیا یہی سزا نہیں ہوا کرتی زمینی خداؤں کی، کہ وہ خود ہی اس دنیا کو اجاڑ دیتے ہیں جس پر وہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں؟ اپارٹمنٹ میں اس کے جواب پر خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر نازنین پریشانی سے ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کیا تم دونوں کا حرم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ وہ رات سے غائب ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ وہ ٹھیک تو ہوگا نا؟ رمیز کی جارحانہ سی طبیعت اب اسے واقعتاً پریشان کر رہی تھی۔ زاویہ اور اس کی بات سن کر ابرو باہم ملاتا سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ کیا وہ گھر پر نہیں؟ سارنگ بھی حیران ہوا تھا۔ نازنین نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے اپنا موبائل نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہاں پر اب بھی کوئی کال موجود نہیں تھی۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ آپ گھر جائیں، میں دیکھتا ہوں اسے، جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ملی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی آپ گھر جائیں۔ اور ہاں، وہ ٹھیک اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے آپ نے، تب تک تو ہرگز نہیں جب تک حرم نہیں آ جاتا۔ میں بچی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ بچی نہیں ہیں۔ احمد بھی بچہ نہیں تھا۔ کوئی بھی بچہ نہیں ہے یہاں۔ میں بار بار آپ کو نہیں سمجھاؤں گا۔ آخر میں اس کی تنبیہ سخت ہو گئی تھی۔ وہ حرم نہیں تھا۔ نازنین کو اسی پہر اندازہ ہوا تھا کہ وہ حرم نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ موبائل جیب میں اڑستا وہ باہر کی جانب بڑھا تو وہ گہرا سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے پاس حرم کا انتظار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پورا ایک دن اسے یہاں بے ہوش ہوئے گزر چکا تھا۔ شام کا وقت گہرا ہونے لگا تھا۔ اسے بے ساختہ ہی ہوش آیا تھا۔ وہ بندے ہاتھوں کے ساتھ اس سرد خانے میں پھیلے کسی کیمیکل کے باعث بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس سے وقت کا تعین کھو گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے پوری قوت سے دونوں ہاتھ مخالف سمتوں میں کھینچے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں قوت لگانے پر پھول کر ابھر گئی تھیں۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ہر مسام سے پسینہ نکلنے لگا تھا۔ اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھ آزاد ہوئے تو وہ توازن کھو کر بری طرح ایک جانب کو لڑکا۔ پھر تیزی سے سیدھا ہوتے ہوئے زخمی ہاتھوں سے آنکھوں کی پٹی اتاری۔ کمرے میں ہر جانب سفید سی روشنی تھی۔ اس کی پتلیاں ایک دم سے اتنی روشنی پر تکلیف کے باعث سکڑ گئی تھیں۔ لمحے بھر کے لیے تو اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔ وہ آنکھوں کو تکلیف دینے کی حد تک روشن کمرہ تھا، لیکن پھر وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک مرر روم تھا۔ ہر جانب شیشے ہی شیشے تھے۔ اسے ہر شیشے میں اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان سرد شیشوں کی دیواروں کو چھو کر دیکھا تھا، لیکن وہ ہر جانب سے بند تھی، جیسے وہاں سے نکلنے کا ہر راستہ مسدود ہو چکا ہو۔ اس نے ہر جانب چہرہ گھما کر دیکھا، لیکن ہر طرف اپنے کئی زاویوں سے نظر آتا عکس دیکھ کر وہ چکرا سا گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شیشے کو دھکیل کر کھولنا چاہا تو معلوم ہوا کہ سب کے سب دروازے مقفل کر دیے گئے تھے۔ وہ اب ہر شیشے کو دھکیل کر کھولنا چاہ رہا تھا۔ وہ بہت بری قید تھی۔ اس کا سر بے طرح چکرانے لگا تھا۔ ہر آئینہ اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ٹھہر سا گیا، آنکھیں بند کی۔ وہ شاید اب کچھ سوچ رہا تھا، پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھ آیا۔ ہر آئینے کو بجا کر دیکھا
اگر ان شیشوں کے پیچھے دیوار ہوئی تو اس کی دستک دبی دبی سی سنائی دیتی، لیکن اگر یہ شیشے محض اسے چکرانے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے تو اس کی دستک پر کھوکھلی سی بلند آواز ابھرنی چاہیے تھی۔ اگلے ہی پل اب وہ ہر آئینے کو بجاتا اس کی دستک بغور محسوس کر رہا تھا۔ ایک جگہ وہ ٹھہر سا گیا۔ ان آئینوں میں سے ایک اس کا دروازہ تھا، اس کی رہائی کا راستہ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، گہرا سانس لیا۔ اگلی کوئی بھی بات سوچے بغیر وہ پوری قوت سے آگے بڑھا اور شیشے کی دیوار سے آ ٹکرایا۔ شیشہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ پوری قوت سے دوسری جانب آ گرا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کانچ اس کے آس پاس بکھر گئے تھے، کئی کانچ گرنے کے باعث اس کے ہاتھ میں بھی پھک گئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زخم کہاں کہاں لگا تھا اور کتنا گہرا لگا تھا۔ کیمرے کے پار سے دیکھتا وہ گوشت مسکرایا تھا۔ ایک آزمائش پار ہو گئی تھی، دوسری آزمائش رہتی تھی۔ اس نے کرسی پر پشت ٹکائی اور پھر دلچسپی سے اسکرین کو تکنے لگا۔ حرم اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر اپنی جیکٹ کو جھاڑا تو کئی ننھے کانچ کے ذرے زمین پر آ گرے۔ اس کے سامنے ایک قدیم دیوار تھی جس پر سبز بیلوں کا جال سا تھا۔ وہ آگے بڑھ آیا۔ ابھی بھی اس نے اس دیوار کو چھوا ہی تھا کہ بہت سے قدموں کی چاپ پر چونک کر چہرہ پھیرا۔ اب وہ دیوار کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے مقابل 10 لڑکے ایجنسی کے لباس میں استدعا تھے۔ وہ سب تربیت یافتہ تھے اور ان سب کے ہاتھوں میں میٹل راڈز موجود تھی۔ اس نے تلخی سے مسکرا کر گہرا سانس لیا تھا۔ کیا تمہارے باس نے مجھے مارنے کا حکم دیا ہے؟ اگر تم قابل ہوئے تو بچ کر چلے جاؤ گے، لیکن پہلے ہمیں مات دو۔ یہ خزانہ تمہاری قابلیت جانچے بغیر نہیں مل سکتا تمہیں۔ ان میں سے ایک بولا تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے اور وہ خالی ہاتھ تھا۔ ہتھیاروں کے ساتھ خالی ہاتھ رکھنے والے پر حملہ کرنا مردانگی کے خلاف ہے۔ کیا تم سب نامرد ہو؟ اس کی بات پر اگلے ہی لمحے سامنے شیشے کی ٹوٹی دیوار سے وہ گوشت داخل ہوا تھا، اسے سرد مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا ہوا۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، انگلیاں بھی بہت تیزی سے چلانا جانتی ہیں ٹریگر پر۔ کیا اتنا چاہتے ہو اس لڑکی کو؟ گوشت کے سوال پر اس کی آنکھیں سرد ہوئی تھی۔ وہ قریب چلا آیا تھا۔ لڑکوں نے بے ساختہ ہی لوہے کی راڈز اس کے اور گوشت کے درمیان رکھی تھی۔ یہ اندیہ تھا کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر میں اسے مار دوں تو؟ لطف اندوز ہو کر پوچھا تھا۔ اسے اسی پل احساس ہوا تھا کہ یہ آنکھیں اس کی آنکھوں سے کتنی مماثلت رکھتی تھیں۔ دانت جما کر رکھنے کے باعث اس کی کن پٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اتنی گولیاں ماروں گا تمہیں کہ گنتی نہیں کر پاؤ گے۔ اگلے ہی پل اس نے سامنے کھڑے لڑکے سے ایک راڈ جھپٹی تو وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اتنی تیزی سے اس نے وہ راڈ ہاتھ میں لی تھی کہ خالی ہاتھ کھڑے لڑکے کا منہ کھل چکا تھا۔ سوری، لیکن میں نامرد نہیں بننا چاہتا۔ اگلے ہی پل وہ گھوما تھا، پھر اپنے اور ان 10 لڑکوں کے درمیان راڈ والا ہاتھ لمبا کیا۔ چرچ کی قدیم دیواریں اس کی مردانگی پر شاہد تھیں۔ وہ بری آنکھوں میں برف کی سی ٹھنڈک لیے اپنے مقابل کھڑے لڑکوں کو تک رہا تھا اور اگلے ہی پل وہ ان 10 لڑکوں کو گھما کر راڈ سے مار رہا تھا۔ کئی دفعہ اسے راڈ بری طرح لگی تھی، کئی دفعہ وہ گر کر اٹھا تھا۔ سانس پھولنے کی آوازیں چرچ کے اندر گونجنے لگی تھیں۔ مقابلہ رک چکا تھا۔ وہ ایک تھا اور اب اس کے مقابل 6 لڑکے تھے۔ باقی کے 4 زخمی ہونے کے باعث ادھر ادھر گرے زمین پر لوٹ رہے تھے۔ اس نے لوہے کی راڈ پھینک دی، پھر جیکٹ کی آستین سے ہونٹ سے نکلتا خون رگڑا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان جا بجا لگے تھے۔ اگلے ہی پل 6 لڑکوں نے بھی راڈز پھینک دی تھی۔ اب وہ ان سے مکوں اور لاتوں سے لڑ رہا تھا۔ پیچھے کسی بھی وقت میں وہ تالوت کے ساتھ ایجنسی کے چھوٹے سے کمرے میں موجود مشق کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر بری طرح لگ رہی تھی اور انگلیاں زخمی ہو کر دکھنے لگی تھیں، لیکن رہائی ممکن نہیں تھی۔ گوشت اسے لڑتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کب سے لڑ رہا تھا اور اسے مزید کتنا لڑنا تھا۔ زاویہ رات کی تاریکی میں ہر جانب اسے تلاش کر رہا تھا۔ وہ ہسپتالوں، سرد خانوں، یہاں تک کہ گلیوں میں بھی اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی، لیکن گھر کا کوئی بھی فرد اس جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ سب حرم کی وجہ سے بری طرح پریشان ہو رہے تھے۔ اب وہ مہدی کے دن سے غائب تھا اور اب تک اس کی کوئی بھی اطلاع گھر والوں کو نہیں مل سکی تھی۔ نازنین حال کے دروازے پر نگاہیں جمائے اس کے پلٹ آنے کا انتظار کرتی رہی تھی۔
یہ جانے بغیر کہ وہ اس کے لیے بری طرح زخمی ہو کر بھی لڑ رہا تھا۔ چرچ میں موجود اب اس کے مقابل پر 3 لڑکے تھے۔ ان تینوں نے راڈز اٹھا لی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر وار کرنا چاہا تو لوہے کی راڈ اس کی کن پٹی پر پوری قوت سے ماری گئی۔ اس کے ابرو سے خون آنے لگا تھا، ہونٹ سوج گیا تھا اور کان سے بھی خون نکل کر کندھے پر گر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی گھٹنوں کے بل جھکا تھا، اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اسے کمزور پڑتا دیکھ کر ایک اور راڈ کا وار اس کی پشت پر کیا گیا تو وہ اونڈے منہ آگے کو جا گرا۔ اس کے آگے چرچ کی سیاہی دھندلا رہی تھی، منہ سے خون نکل کر خاک آلود زمین پر گر رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی بہن کی حفاظت کروں گا۔ دماغ کے پچھلے حصے میں اسے اپنی کم سنی کا عہد سنائی دیا تھا۔ اس نے زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا تو اگلے ہی پل اسے زوردار راڈ ماری گئی۔ وہ زمین کے ساتھ پھر سے بری طرح آ لگا۔ کیا آپ نازنین آپی کو پسند کرتے ہیں؟ ثانیہ کا سوال اسے غلط وقت پر یاد آ رہا تھا۔ پسند؟ نہیں، وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا تھا۔ لڑکے گوشت کے اشارے پر پیچھے ہو گئے تھے۔ وہ گھٹنوں کے پل اٹھ بیٹھا، دھندلاتی بصارت اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس نے ایک ہاتھ زمین پر رکھا اور گھٹنا موڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ اس سے پسند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی حد درجہ سیاہ آنکھوں کے لیے اس دنیا میں بستی ہر شے کو تباہ کر سکتا تھا۔ پیچھے نازنین اب تک دروازے کو تک رہی تھی۔ وہ جو کبھی اوجھل نہیں ہوتا تھا اب اوجھل ہو گیا تھا تو اس کی کمی ہر ایک کو کھا رہی تھی۔ اس نے جیکٹ اتار کر دور پھینکی تھی، پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے کسی پر رحم نہیں کھایا۔ اس نے ایک لڑکے کی پسلیوں پر 3-4 مکے ایک ساتھ مارے تو وہ بلبلا کر نیچے کو جھکا۔ اس کی راڈ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گری تھی۔ حرم نے اگلے ہی پل راڈ اٹھائی اور پھر پوری قوت سے اس لڑکے کے چہرے پر دے مارا۔ وہ اونڈے منہ جاگ کر گوشت کے قدموں میں گر پڑا تھا۔ 2 لڑکوں کو اس نے سر نفی میں ہلا کر وارن کیا تھا لیکن وہ نہیں مانے۔ اس نے ایک کے چہرے پر راڈ کھینچ کر ماری تو وہ ہوش کھوتا چرچ کی دیوار سے لگ کر زمین پر جا گرا۔ آخری لڑکے کی جانب سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے راڈ پھینک دی تھی، پھر اسے گردن سے مروڑ کر اپنی ٹانگوں کے درمیان پھنسایا اور تب تک اس کی ناک پر مکے مارتا رہا جب تک اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ نہ گئی۔ جب وہ تڑپ کر بے ہوش ہوا تو اس نے اس کا سر چھوڑ دیا، پھر پلٹ کر گوشت کی جانب دیکھا۔ کیا تم مرے نہیں تھے؟ اپنے باپ سے جا کر پوچھنا کہ کیا کبھی اس نے میرا جنازہ ادا کیا تھا؟ تو پھر تم اب تک زندہ کیسے رہے سلیمان اوریبی؟ سامنے کھڑا سلیمان مسکرایا تھا۔ وہ وہی تھا جو کسی وقت میں نجی ایجنسی کا گن مین رہا تھا۔ وہ وہی تھا جو طالوت کو اب تک حکم دیتا رہا تھا۔ وہ وہی تھا جو اس کے پیچھے اب تک تھا۔ میں نجی ایجنسی کا گن مین تھا۔ مجھے ایجنسی والے علالت کے دنوں میں اٹھا لے گئے تھے۔ بس اسی طرح تب سے زندہ رہا ہوں میں۔ کب سے پیچھا کر رہے ہو میرا؟ جب سے تم پیدا ہوئے ہو۔ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تمہیں بچانے کا۔ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے طالوت سے میرے سائمن کا ذکر زاویار کے سامنے کرنے کا کہا تھا؟ اور اس کے یکلخت پکڑ لینے پر سلیمان ساکت رہ گیا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ تم بہت ذہین ہو۔ میں جانتا ہوں تم کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ اچھا، اور کیا کرنا چاہتا ہوں میں؟ تم زاویار کو میرے اعمال کا ذمہ دار ثابت کرنا چاہتے ہو۔ یہ اس کی غلطی ہے کہ وہ منظر عام پر چلا آیا۔ اگر وہ نہیں آتا تو میں کوئی اور اسکیپ گوٹ تلاش کرتا۔ مجھے صرف تمہارے تحفظ سے غرض ہے۔ تو احمد غلط نہیں تھا۔ احمد سب جان گیا تھا، اسی لیے مار دیا گیا ہے۔ اس کے انکشاف پر وہ اپنی جگہ ہی جم سا گیا تھا۔ رات قتل کر دیا ہے اسے رمیز نے۔ زاویار کو اب کوئی نہیں بچا سکتا، تم بھی نہیں۔ اگلے ہی پل اس نے سلیمان کو حلق سے سختی کے ساتھ پکڑا تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ حرم اس سے بالکل بے تاثر نگاہوں سے تک رہا تھا، پھر اس سے پوری قوت سے دیوار کی جانب دھکا دیا تو وہ اونڈے منہ دیوار سے جا لگا۔ اب بھی وہ اس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ پلٹا اور اسے زوردار لات ماری۔ حرم کی پشت بری طرح دیوار سے جا لگی تھی۔ جو تم کرنا چاہ رہے ہو وہ میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا۔ وہ اٹھ کر اس پر دوڑا تھا۔ سلیمان نے اپنے کپڑے جھاڑے اور پھر سرخ سی سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کا عکس تھے۔ ان کی بری آنکھیں ایک سی تھیں اور ان میں موجود کاٹ بھی اتنی ہی گہری تھی۔
تم میری ملکیت ہو، تمہیں بچانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، اپنا خزانہ لے کر جا سکتے ہو تم، امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو تم۔ وہ شیشے کی ٹوٹی دیوار کے درمیان سے گزر کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ چند پل اسے راستے کو دیکھے گیا، اس کا سر زور زور سے چکرا رہا تھا، مستقل چکراتے سر کے باعث اسے متلی ہونے لگی تھی۔ وہ اگلے ہی پل دیوار پر رکھتا سیدھا ہوا، اسے اپنے ہوش بحال رکھنا تھا۔ اس نے کئی دفعہ زور زور سے سر جھٹکا اور پھر دھندلی بصارت کے ساتھ بیلوں سے ڈھکی دیوار کی طرف سے کھلی جگہ سے اس کے پیچھے داخل ہوا۔ دیوار کے پیچھے کی مٹی کچی تھی۔ وہ جھکا اور پھر تیز ہاتھوں سے تیزی کے ساتھ مٹی ہٹانے لگا۔ گڑھا گہرا ہونے کے بعد اسے ایک صندوق دکھائی دیا تھا۔ وہ ٹھہر سا گیا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر صندوق باہر نکالا۔ اسے کھولا تو اندر خاکی سا لفافہ رکھا تھا۔ وہ اب تیزی سے اس خالی لفافے کو چاک کر رہا تھا۔ ہاتھ میں پراپرٹی کے کاغذات آتے ہی اس نے جیسے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ سر پر گھومتی سرد سی رات اس کے لیے اب بہت بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ اسے یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہیے تھا۔ چرچ کے اندر موجود سیاہی خاصی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ عبادت گاہ زندگی میں پہلی دفعہ اس کے لیے اتنی سیاہ ثابت ہوئی تھی۔ مہمان ولیمے کی تقریب کے بعد اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کر جا چکے تھے۔ اب اوریبی ہاؤس کے لاؤنج میں محض گھر کے افراد ہی براجمان تھے۔ سہیل کا چہرہ غیر معمولی طور پر خاموش لگ رہا تھا اور باقی سب پریشان چہرہ لیے انہیں کی جانب متوجہ تھے۔ وہ مہندی کی رات سے غائب تھا اور اس کے ساتھ گھر والوں کا کوئی بھی رابطہ نہیں جڑ سکا تھا۔ پھر وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ روہیلا نے پوچھا تو سہیل کے جبڑے جم سے گئے۔ پھر انہوں نے شفاعت کو آواز دے کر گاڑی نکالنے کے لیے کہا تو گھر کے سب افراد اگلے ہی پل اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت کہاں جا رہے ہیں آپ سہیل؟ تمہارے بھائی کے گھر۔ ان کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ سب ٹھٹک سے گئے۔ نازنین کا سانس اپنی ہی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ بھائی جان کے گھر اس وقت؟ لیکن کیوں؟ مجھے یقین ہے کہ اس نے ہی میرے بیٹے کو اغوا کیا ہوگا۔ روہیلا کی آنکھیں اگلے ہی پل کھل سی گئی تھیں اور آنکھیں تو لاؤنج میں براجمان ہر فرد کی کھلی رہ گئی تھی۔ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اگلے ہی پل جارحانہ سے انداز میں آگے بڑھے تو سب ان کے ساتھ ہی آگے بڑھے تھے۔ روہیلا نے انہیں کہنی سے تھام کر روک لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی جان ایسا کیوں کریں گے؟ ڈیڈ، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ ماموں ایسا کیوں کریں گے؟ وہ تو مجھ سے خود آج حرم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سہیل نے باری باری سرد نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا، پھر ان کی نگاہ نے نازنین تک سفر کیا۔ پوچھو اس لڑکی سے، کون حملے کرواتا رہا ہے اس پر اب تک؟ سب چہرہ پھیرے نازنین کو تکنے لگے تھے۔ وجدان نے چہرہ جھکا لیا تھا اور نازنین کا چہرہ اگلے ہی پل سفید ہوا تھا۔ تمہارا بھائی اب تک اس لڑکی کی جان کے در پر تھا۔ حرم کب سے اسے بچاتا پھر رہا ہے اور اسی کا بدلہ وہ میرے بیٹے سے لے رہا ہے، لیکن اب بہت ہو گیا۔ میں نے بہت برداشت کر لیا۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ سہیل کی اولاد کو میلی نگاہ سے دیکھنے کا انجام ہوتا کیا ہے۔ وہ اگلے ہی پل اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر کی جانب بڑھے تو سب ہونک بنے ہی انہیں دیکھتے رہے۔ سارے گھر میں موت کا سا سناٹا پھیل گیا تھا۔ روہیلا تو اپنی جگہ ہی گم ہو گئی تھی۔ انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھ پر حملے اب تک رمیز کرواتا رہا ہے۔ اس نے انسانیت کی ہر راہ کو پار کر لیا ہے اور اب وہ درندہ بنتا جا رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا تو روہیلا نے پریشانی پر پریشانی سے ہاتھ پھیرا۔ انہیں جیسے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیوں کریں گے تمہارے ساتھ ایسا؟ تم میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ نازنین نے انہیں زخمی سی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے ساتھ بچپن میں جو ہوا، میرا بھائی جس طرح بے دردی کی موت مرا، میرے بابا کو جیسے کچلا گیا اور دادا کو جس نے موت کے گھاٹ اتارا، وہ کوئی اور نہیں تھا پھپھو۔ وہ ٹھہری تو سانس تک رک گیا۔ ہر ذی روح کا وہ قتل رمیز نے کیے تھے۔ میری عصمت دری رمیز نے کروانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے ذہنی مریض اس آدمی نے بنایا تھا اور حرم
وہ ٹھہری تو آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ مجھے کب سے اس کے ناپاک عزائم سے بچاتا رہا ہے۔ وہ آپ کو کبھی آپ کے بھائی کی حقیقت نہیں بتا سکا کیونکہ وہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ سن لیں، آپ کا بھائی قاتل ہے، بہت سی زندگیوں کا۔ ہر جانب خوفناک سناٹا چھا گیا تھا۔ سہیل کی گاڑی تیزی سے قصر انصاری کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بہت ہو گیا تھا چوہے بلی کا کھیل، اب انہیں اس آدمی سے کھل کر بات کرنی چاہیے تھی۔ رات کے اسی پہر کسی نے زاویار کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ محتاط سا آگے بڑھ آیا، پھر جو ہی دروازہ کھولا تو ساکت رہ گیا۔ سامنے بری طرح زخمی حرم کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خالی سا چوکور لفافہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا حرم 2 قدم آگے بڑھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس وقت کہاں جانا چاہیے تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی بازوؤں میں جھول کر بے ہوش ہو چکا تھا اور زاویار نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ قصر اپنی سفید روشنیوں تلے جگمگا کر بھی سیاہ محسوس ہو رہا تھا۔ شائستہ لوگوں سے چھپ چھپا کر رات کی تاریکی میں ابیہ کو اپنے ساتھ لیے ڈاکٹر باسط کے نجی کلینک سینٹر سے واپس آ رہی تھی۔ جب سے ابیہ نے احمد کا قتل دیکھا تھا تب سے وہ جیسے بولنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں تھی۔ ڈاکٹر باسط اس کے سامنے گھنٹوں بولتا رہا تھا لیکن وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اس کا چہرہ بے رونق نگاہوں سے تکتی رہی۔ شائستہ اسے پچھلے دنوں سے مستقل تھراپیز کے لیے لے جا رہی تھی لیکن اس کی حالت تھی کہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ابیہ کے کھنڈر وجود کو جلتی آنکھوں سے دیکھا اور جو ہی داخلی دروازہ پار کر کے ہال میں داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رک سی گئی۔ پرتعش سے داخلی ہال میں رمیز کے مقابل شاید کوئی براجمان تھا۔ اسے یہاں سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن رمیز کے چہرے پر نظر آتے تاثرات بہت سرد تھے۔ اس نے ملازمہ کو آواز دے کر ابیہ کو اس کے کمرے میں لے جانے کا حکم صادر کیا اور پھر آگے بڑھ آئی۔ وہاں سہیل براجمان تھے، رمیز کو کڑوے تاثرات کے ساتھ دیکھتے ہوئے۔ اس نے ٹھنڈے سے سہیل کو آج سے قبل کبھی بھی ایسے تاثرات کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا اور نہ آئندہ کبھی میرا اسے اغوا کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ رمیز جیسے اس کی بے وقت کی تفتیش سے بیزار ہو رہا تھا۔ وہ کوئی 10ویں دفعہ اس سے ایک ہی استفسار کر چکے تھے اور وہ انہیں ہر استفسار کے جواب میں ایک ہی بات کہہ چکا تھا۔ سہیل کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ مارکیٹ میں تمہاری ویلیو کتنی تیزی سے گر رہی ہے، کیا اس کا تمہیں اندازہ نہیں؟ تمہارا ملازم بے وقت مارا گیا ہے اور صنعت کاروں کا ماننا ہے کہ اسے بھی تم نے ہی مارا ہے۔ لوگ تمہارے ساتھ سودا کرنے سے کترانے لگے ہیں کیونکہ تمہارے آس پاس موجود انویسٹرز ایک ایک کر کے قتل کر دیے گئے ہیں۔ غالب خیال یہی ہے کہ انویسٹرز کو بھی تم نے ہی قتل کروایا ہے۔ ان کی غیر موجودگی کا سب سے زیادہ فائدہ تمہاری ہی ذات کو پہنچتا ہے۔ سہیل بے لچک سی آواز میں بول کر ٹھہر گئے تھے۔ رمیز محظوظ چہرہ لیے ان کے بدلے انداز کو تک رہے تھے۔ کہنا کیا چاہتے ہو سہیل؟ صرف اتنا کہ تم اس وقت صنعتی دنیا میں میری مخالفت برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتے۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر آگے ہو بیٹھا۔ شائستہ بھی خاموش چہرہ لیے رمیز کے برابر آ بیٹھی تھی۔ وہ حرم کی غیر موجودگی سے واقف نہیں تھی۔ بغیر کسی ثبوت کے تم مجھے ایک ہی جملے میں قاتل اور اغوا کار کہہ رہے ہو۔ کیا تمہاری کسی بھی بات کے پیچھے کوئی ثبوت موجود ہے؟ اگر ہے تو کتنے سالوں تک کا کیس کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تم مجھ پر؟ میں تمہارے ساتھ ہر معاملے میں مفاہمت کرنے کے لیے راضی ہوں لیکن پھر بھی میں نہیں جانتا کہ حرم کہاں ہے۔ وہ کہہ کر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ اسے حرم کی غیر موجودگی کا واقعی علم نہیں تھا۔ تمہارے پاس اسے غائب کروانے کا ہر جواز موجود ہے۔ ان کی آواز طیش سے بلند ہوئی تھی۔ شائستہ نے سہم کر رمیز کی جانب دیکھا تھا لیکن وہ اب کہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ صوفے کے ہتھے پر رکھی اس کی مٹھی سختی سے بند ہو چکی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا اور واقعتاً اس کے طیش سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔
وہ میرے راستے میں آیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے غائب نہیں کروایا۔ میں ابھی اتنا نہیں گرا کہ اتنی گھٹیا حرکت پر اتر آؤں۔ دشمنی میں بھی ہمیشہ ایک مقام برقرار رکھا ہے میں نے۔ اس کی ٹھنڈی آواز ابھری تھی۔ سہیل چند پل خاموش نگاہوں سے اس کا چہرہ تکتے رہے تھے، پھر وہ ہلکا سا آگے کو جھکے، اپنی ٹہری پتلیاں ان کی آنکھوں میں گاڑی۔ تم جب اپنے باپ اور بھائی کو قتل کر سکتے ہو تو تم سے کچھ بعید نہیں رمیز انصاری۔ ان کی سرد آواز مدھم تھی، لیکن اس کا انکشاف رمیز اور شائستہ کو بآسانی سنائی دے گیا تھا۔ وہ دونوں اپنی ہی جگہ جم گئے تھے۔ رمیز کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ اس کے قدموں تلے زمین موجود نہیں۔ لمحے بھر کے لیے ڈگمگائی تھی۔ میں اتنے سالوں سے خاموش رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تم سے خوف زدہ تھا۔ میں بس اپنے گھرانے کو کسی مصیبت کی نذر ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید تب میں تم سے طاقت میں بھی خاصا کمزور تھا، لیکن اب ایک دنیا مجھ پر بھروسہ کرتی ہے اور میرے بول کو کریڈیبلٹی سے واقف ہے۔ رمیز اپنی جگہ ساکت ہوا بیٹھا رہا۔ شیکسپیئر اپنے مشہور پلے میں لکھتا ہے کہ قتل کی زبان نہیں ہوا کرتی، لیکن وہ پھر بھی موضوعاتی طور پر بول اٹھتا ہے۔ اسے لگا تھا کہ وہ ہر قسم کے جوڑ کے بغیر اب تک قتل کرتا آیا تھا اور اسے اس کا ذم بھی تھا، لیکن وہ غلط تھا۔ پہلے نازنین، پھر شائستہ، پھر حرم، پھر وجدان اور اب سہیل۔ ان میں سے ہر ایک اس کے کیے گئے قتال سے واقف تھے۔ اس کا خود پر سے ذم لرزش کا شکار ہو گیا تھا۔ اگر یہ سب جانتے ہو، میرے بارے میں آگاہی رکھتے ہو، تو یہاں کیوں آئے ہو تم؟ جا کر اپنے بیٹے کو تلاش کرو، شاید اس نے مجھ سے زیادہ دشمنیاں پا رکھی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، یہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سہیل بھی اگلے ہی پل اٹھے، پھر آگے بڑھ کر ان کے عین سامنے آ کھڑے ہوئے۔ یہ میری تمہیں پہلی اور آخری وارننگ تھی رمیز۔ میرے بیٹے کو اگر کچھ ہوا تو زندہ میں تمہیں بھی رہنے نہیں دوں گا، یاد رکھنا۔ وہ بہت سرگوشی تھی۔ اگلے ہی پل سہیل پلٹے، لیکن پھر اپنی جگہ ہی رک سے گئے تھے۔ داخلی دروازے میں رحیلہ اور عدیل کھڑے تھے۔ وہ جانے کب سے عدیل کے ساتھ یہاں موجود تھی اور شاید وہ سب سن بھی چکی تھی۔ انہیں رحیلہ کا چہرہ حد درجہ سفید محسوس ہوا تھا، یوں گویا ان کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ تک کھینچ لیا گیا ہو۔ انکشاف بہت عظیم تھا اور شاید وہ اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ رمیز بھی دروازے میں کھڑی رحیلہ کو دیکھ کر ٹھہر گیا تھا۔ لمحے بھر کو اس کا اپنا رنگ بھی نچڑ گیا تھا۔ بابا کو؟ جاوید بھائی کو؟ وہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی۔ آپ نے واقعی میرے بابا اور بھائی کا قتل کیا ہے؟ وہ ہکلاتی زبان کے ساتھ بامشکل اپنے الفاظ ادا کر پائی تھی۔ عدیل نے ان کے لرزتے وجود کو بامشکل سہارا دیا تھا۔ اس کی اپنی پیشانی پر پسینہ ابھر آیا تھا۔ اسے اب تک یہی لگ رہا تھا کہ جو ہوا وہ غلط فہمی کے تحت ہو رہا ہے، لیکن اب اس کی ہر خوش فہمی دور ہو چکی تھی۔ اس کے رگ و پے میں لرزش سی اتر گئی تھی۔ رمیز نے ان کی جانب سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ میں کسی ڈرامے کو فیس کرنے کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں ہوں۔ آپ کے لیے یہ ڈرامہ ہے؟ یہ سب آپ کے لیے ڈرامہ ہے؟ میرے باپ اور بھائی کا قتل آپ کے لیے ڈرامہ ہے؟ وہ اتنی قوت سے چیخی کہ آواز پھٹ سی گئی۔ ابیہ اپنے کمرے میں موجود کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ ایک ہی اذیت ناک انکشاف جانے وہ کتنی دفعہ سن چکی تھی۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رحیلہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رمیز بھی دوڑا تھا۔ سہیل نے آگے بڑھ کر رحیلہ کو دونوں بازوؤں سے تھاما، پھر انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اپنی جگہ چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ سہیل، آپ مجھے جانے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قاتل ہے میرے باپ اور بھائی کا۔ یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی اتنا درندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنسو بے تحاشا آنکھوں سے پھسل کر گر رہے تھے اور تکلیف کے باعث دم سا گھٹ رہا تھا۔ وہ چند ہی لمحات میں گہرے سے کرب کا شکار ہو گئی تھی۔ سہیل نے انہیں زبردستی اپنے ساتھ لیا اور پھر پلٹ گئے۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ سی ہونے لگی تھی۔ ان کا مزید رمیز کا سامنا کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس آدمی نے میرے باپ اور بھائی کو مار دیا۔ یہ اتنے سالوں سے کسی بھیڑیے کی مانند ہمارے درمیان موجود رہا ہے۔ یا اللہ! ان کا دل بے طرح لرز رہا تھا۔ سہیل نے انہیں اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ کچھ
وہ حرم کی وجہ سے پریشان تھے اور کچھ انہیں اب رحیلہ کی بگڑتی حالت پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے ڈیڈ، عدیل نے خشک حلق سے تھوک نگل کر لرزتی آواز میں کہا تھا۔ سہیل کو اسی پل احساس ہوا کہ وہ حرم جیسا نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں، اور یہ سچ شاید ساری زندگی نہیں کھل سکتا تھا اگر رمیز نے نازنین پر دوبارہ حملہ کروانے کی کوتاہی نہیں کی ہوتی۔ عدیل کا چہرہ انہیں بیک ویو مرر میں زرد محسوس ہو رہا تھا، اور وہ اب کھڑکی سے باہر فکر مند نگاہوں سے دیکھتے حرم کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ رمیز پیچھے اب تک اپنی جگہ پر کھڑا تھا، پھر وہ پلٹا اور اپنی اسٹڈی کی جانب بڑھ آیا۔ شائستہ نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ رکھا موبائل اٹھایا اور پھر اس پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کی سانس ہر گزرتے پل کے ساتھ بند ہوتا جا رہی تھی۔ خوفزدہ نگاہوں سے اسٹڈی کی جانب دیکھتی وہ اب فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ جب آگے سے فون نہیں اٹھایا گیا تو اس نے جھنجھلا کر اسے کان سے ہٹایا، پھر ابیحہ کے کمرے کی جانب بڑھ آئی۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا نہیں سونا چاہتی تھی، اسے رمیز پر رتی برابر بھروسہ بھی نہیں رہا تھا۔ اپنی اسٹڈی میں رمیز اب اس پینٹنگ کے سامنے بالکل خالی چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ہر گزرتے پل کے ساتھ سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ وہ پینٹنگ اور اس کا اطرافی سونے سے سجا فریم ویسے ہی چمک رہا تھا، کسی قدیم لیکن تاریک راز کی مانند۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔